لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ تم کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ خدا کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔ علقمہ بن وقاص لیثی نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے خطبے میں سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، اے لوگو، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا، بس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو اسے ہجرت کا ثواب ملے گا، اور جس کی ہجرت کا مقصد دنیا ہوگی کہ جسے وہ حاصل کر لے، یا کوئی عورت ہوگی جس سے وہ شادی کر لے، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6953۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جسے وضو کی ضرورت ہو یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6954۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں زکوٰۃ کا حکم نامہ لکھ کر بھیجا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا تھا کہ متفرق صدقہ کو ایک جگہ جمع نہ کیا جائے اور نہ مجتمع سجدہ کو متفرق کیا جائے زکوٰۃ کے خوف سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6955۔ اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، ان سے ابو سہیل نافع نے، ان سے ان کے والد مالک بن ابی عامر نے، اور ان سے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک دیہاتی تمام بن ثعلبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہوا کہ اس کے سر کے بال پریشان تھے، اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقت کی نمازیں سوا ان نمازوں کے جو تم نفلی پڑھو۔ اس نے کہا، مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے روزے فرض کیے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے روزے سوا ان کے جو تم نفلی رکھو۔ اس نے پوچھا، مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کتنی فرض کی ہے؟ بیان کیا کہ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے۔ پھر اس دیہاتی نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو یہ عزت بخشی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کیا ہے، اس میں نہ میں کسی قسم کی زیادتی کروں گا اور نہ کمی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے صحیح کہا ہے تو یہ کامیاب ہوا، یا آپ نے فرمایا کہ اگر اس نے صحیح کہا ہے تو جنت میں جائے گا۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ 120 اونٹوں میں 2 حصے 3 برس کی 2 اونٹنیاں جو چوتھے برس میں لگی ہوں زکوٰۃ میں لازم آتی ہیں، پس مگر کسی نے ان اونٹوں کو عمدن تلف کر ڈالا، مثلا ذبح کر دیا یا اور کوئی ہیلا کیا، تو اس کے اوپر سے زکوٰۃ ساقط ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6956۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم میں سے کسی کا خزانہ چت کبرا اژدہا بن کر آئے گا، اس کا مالک اس سے بھاگے گا لیکن وہ اسے تلاش کر رہا ہوگا اور کہے گا کہ میں تمہارا خزانہ ہوں۔ فرمایا، واللہ وہ مسلسل تلاش کرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ شخص اپنا ہاتھ پھیلا دے اور اژدہا اسے لقمہ بنائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6957۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانوروں کے مالک جنہوں نے ان کا شرعی حق ادا نہیں کیا ہوگا، قیامت کے دن ان پر وہ جانور غالب کر دیے جائیں گے اور وہ اپنی کھروں سے اس کے چہرے کو نوچیں گے۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر ایک شخص کے پاس اونٹ ہے اور اسے خطرہ ہے کہ زکوٰۃ اس پر واجب ہو جائے گی، اور اس لیے وہ کسی دن زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلے کے طور پر اسی جیسے اونٹ یا بکری یا گائے یا دراہم کے بدلے میں بیچ دے، تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اور پھر اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر وہ اپنے اونٹ کی زکوٰۃ سال پورے ہونے سے 1 دن یا 1 سال پہلے دے دے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6958۔
ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نظر کے بارے میں سوال کیا جو ان کی والدہ پر تھی اور ان کی وفات نظر پوری کرنے سے پہلے ہی ہو گئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ان کی طرف سے پوری کر۔ اس کے باوجود بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب اونٹ کی تعداد 20 ہو جائے تو اس میں 4 بکریاں لازم ہیں، پس اگر سال پورا ہونے سے پہلے اونٹ کو ہبہ کر دے یا اسے بیچ دے، زکوٰۃ سے بچنے یا ہیلے کے طور پر، تاکہ زکوٰۃ اس پر ختم ہو جائے تو اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی۔ یہی حال اس صورت میں ہے اگر اس نے ضائع کر دیا اور پھر مر گیا تو اس کے مال پر کچھ واجب نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6959۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع فرمایا۔ میں نے نافع سے پوچھا شغار کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کہ کوئی شخص بغیر مہر کے کسی کی لڑکی سے نکاح کرتا ہے یا اس سے بغیر مہر کے اپنی لڑکی کا نکاح کرتا ہے، بس اس کے سوا کوئی مہر مقرر نہ ہو۔ اور بعض لوگوں نے کہا اگر کسی نے ہیلا کر کے نکاح شغار کر لیا تو نکاح کا عقد درست ہوگا اور شرط لغو ہوگی، اور ہر ایک کو مہر مثل عورت کا ادا کرنا ہوگا۔ اور ہاں، بعض لوگوں نے متاع میں کہا ہے کہ وہاں نکاح بھی فاسد ہے اور شرط بھی باطل ہے، اور بعض حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ متاع اور شغار دونوں جائز ہوں گے اور شرط باطل ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6960۔ ظاہری نے بیان کیا ان سے حسن اور عبداللہ محمد بن علی کے 2 بیٹوں نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عورتوں کے متاع میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی لڑائی کے موقع پر متاع سے اور پالتو گدھوں کے گوشت سے منع کر دیا تھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے حیلے سے متاع کر لیا تو نکاح فاسد ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نکاح جائز ہو جائے گا اور میعاد کی شرط باطل ہو جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6961۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچا ہوا بے ضرورت پانی اس لیے نہ روکا جائے کہ اس کی وجہ سے بچی ہوئی گھاس بھی بچی رہے، اس میں بھی ہیلا سازی سے روکا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6962۔ قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک نے، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع نجش سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6963۔ امام مالک نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ خرید و فروخت میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کچھ خریدا کرو تو کہہ دیا کرو کہ اس میں کوئی دھوکہ نہ ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6964۔ شعیب نے خبر دی ان سے ظاہری نے کہ عروہ ان سے بیان کرتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آیت اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر دوسری عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہوں۔ آپ نے کہا کہ اس آیت میں ایسی یتیم لڑکی کا ذکر ہے جو اپنے ولی کی پرورش میں ہو اور ولی لڑکی کے مال اور اس کے حسن سے رغبت رکھتا ہو اور چاہتا ہو کہ عورتوں کے مہر وغیرہ کے متعلق جو سب سے معمولی طریقہ ہے اس کے مطابق اس سے نکاح کرے، تو ایسے ولیوں کو ان لڑکیوں کے نکاح سے منع کیا گیا ہے سوا اس صورت کے کہ ولی مہر کو پورا کرنے میں انصاف سے کام لے۔ پھر لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد مسئلہ پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں مسئلہ پوچھتے ہیں اور اس واقعے کا ذکر کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6965۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دھوکہ دینے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جس کے ذریعے وہ پہچانا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6966۔ محمد بن کثیر نے بیان کیا ان سے سفیان نے، ان سے ہشام نے، ان سے عروہ نے، ان سے زینب بنت ام سلمہ نے اور ان سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارا ہی جیسا انسان ہوں، اور بعض اوقات جب تم باہمی جھگڑا لاتے ہو تو ممکن ہے
کہ تم میں سے بعض اپنے فریق مخالف کے مقابلے میں اپنا مقدمہ پیش کرنے میں زیادہ چالاکی سے بولنے والا ہو، اور اس طرح میں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں جو میں تم سے سنتا ہوں۔ پس جس شخص کے لیے بھی اس کے بھائی کے حق میں سے کسی چیز کا فیصلہ کر دوں تو وہ اسے نہ لے، کیونکہ اس طرح میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا دیتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6967۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کنواری لڑکی کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت نہ لے لی جائے، اور کسی بیوہ کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس کا حکم نہ معلوم کر لیا جائے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کنواری کی اجازت کی کیا صورت ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خاموشی اجازت ہے۔ اس کے باوجود بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کنواری لڑکی سے اجازت نہ لی گئی اور نہ اس نے نکاح کیا، لیکن کسی شخص نے ہیلا کر کے 2 جھوٹے گواہ کھڑے کر دیے کہ اس نے لڑکی سے نکاح کیا ہے اس کی مرضی سے، اور قاضی نے بھی اس کے نکاح کا فیصلہ کر دیا، حالانکہ شوہر جانتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، کہ گواہی جھوٹی تھی، اس کے باوجود اس لڑکی سے صحبت کرنے میں اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ نکاح صحیح ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6968۔ علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید نے، ان سے قاسم نے، کہ جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ایک خاتون کو اس کا خطرہ ہوا کہ ان کا ولی جن کی وہ زیر پرورش تھیں ان کا نکاح کر دے گا، حالانکہ وہ اس نکاح کو ناپسند کرتی تھیں۔ چنانچہ انہوں نے قبیلہ انصار کے 2 شیوخ عبد الرحمن اور مجمع کو، جو جاریہ کے بیٹے تھے، کہلا بھیجا۔ انہوں نے تسلی دی کہ کوئی خوف نہ کریں، کیونکہ خنسا بنت خزام رضی اللہ عنہا کا نکاح ان کے والد نے ان کی ناپسندیدگی کے باوجود کر دیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو رد کر دیا تھا۔ سفیان نے بیان کیا کہ میں نے عبد الرحمن کو اپنے والد سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ خنسا رضی اللہ عنہا، آخر حدیث تک بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6969۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بیوہ سے اس وقت تک شادی نہ کی جائے جب تک اس کا حکم نہ معلوم کر لیا جائے، اور کسی کنواری سے اس وقت تک نکاح نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت نہ لے لی جائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، اس کی اجازت کا کیا طریقہ ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ وہ خاموش ہو جائے۔ پھر بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے 2 جھوٹے گواہوں کے ذریعے حیلہ کیا اور یہ جھوٹ گھڑا کہ کسی بیوہ عورت سے اس نے اس کی اجازت سے نکاح کیا ہے، اور قاضی نے بھی اس مرد سے اس کے نکاح کا فیصلہ کر دیا، جبکہ اس مرد کو خوب خبر ہے کہ اس نے اس عورت سے نکاح نہیں کیا ہے، تو یہ نکاح جائز ہے، اور اس کے لیے اس عورت کے ساتھ رہنا جائز ہو جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6970۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنواری لڑکی سے اجازت لی جائے گی۔ میں نے پوچھا کہ کنواری لڑکی شرمائے گی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خاموشی ہی اجازت ہے۔ اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ کوئی شخص اگر کسی یتیم لڑکی یا کنواری لڑکی سے نکاح کا خواہش مند ہو لیکن لڑکی راضی نہ ہو، اس پر اس نے حیلہ کیا اور 2 جھوٹے گواہوں کی گواہی اس کی دلائی کہ اس نے اس لڑکی سے شادی کر لی ہے، پھر جب وہ لڑکی جوان ہوئی اور اس نکاح سے وہ بھی راضی ہو گئی اور قاضی نے اس جھوٹی شہادت کو قبول کر لیا، حالانکہ وہ بھی جانتا ہے کہ یہ سارا ہی جھوٹ اور فریب ہے، تب بھی اس سے جمع کرنا جائز ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6971۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ اور شہد پسند کرتے تھے، اور عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنی ازواج سے ان میں سے کسی کے حجرے میں جانے کے لیے اجازت لیتے تھے اور ان کے پاس جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے اور ان کے یہاں اس سے زیادہ دیر تک ٹھہرے رہے جتنی دیر تک ٹھہرنے کا آپ کا معمول تھا۔ میں نے اس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ان کی قوم کی ایک خاتون نے شہد کی ایک کپی انہیں ہدیہ کی تھی، اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا شربت پلایا تھا۔ میں نے اس پر کہا کہ اب میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حیلہ کروں گی، چنانچہ میں نے اس کا ذکر
سودا رضی اللہ عنہا سے کیا اور کہا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یہاں آئیں تو آپ کے قریب بھی آئیں گے، اس وقت تم آپ سے کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ نے مغافیر کھایا ہے۔ اس پر آپ جواب دیں گے کہ نہیں، تم کہنا کہ پھر یہ بو کس چیز کی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ناگوار تھی کہ آپ کے جسم کے کسی حصے سے بو آئے، چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب یہ دیں گے کہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے مجھے شہد کا شربت پلایا تھا۔ اس پر کہنا کہ شہد کی مکھیوں نے عرفت کا رس چوسا ہوگا، اور میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات کہوں گی، اور صفیہ رضی اللہ عنہا تم بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا۔ چنانچہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سودا رضی اللہ عنہا کے یہاں تشریف لے گئے تو ان کا بیان ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ تمہارے خوف سے قریب تھا کہ میں اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات جلدی میں کہہ دیتی جبکہ آپ دروازے ہی پر تھے۔ آخر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا پھر بو کیسی ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے مجھے شہد کا شربت پلایا ہے۔ میں نے کہا اس شہد کی مکھیوں نے عرفت کا رس چوسا ہوگا۔ اور صفیہ رضی اللہ عنہا کے پاس جب آپ تشریف لے گئے تو انہوں نے بھی یہی کہا۔ اس کے بعد جب پھر حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس آپ گئے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہد میں پھر آپ کو پلاؤں؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بیان کیا ہے کہ اس پر سودا رضی اللہ عنہا بولی سبحان اللہ، یہ ہم نے کیا کیا، گویا شہد آپ پر حرام کر دیا۔ میں نے کہا چپ رہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6972۔ عبداللہ بن مسلمہ قامبی نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ نے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سن 18 ہجری ماہ ربیع الثانی میں شام تشریف لے گئے۔ جب مقام سرغ پر پہنچے تو ان کو یہ خبر ملی کہ شام وبائی بیماری کی لپیٹ میں ہے۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تمہیں معلوم ہو کہ کسی سرزمین میں وبا پھیلی ہوئی ہے تو اس میں داخل مت ہو، لیکن اگر کسی جگہ وبا پھوٹ پڑے اور تم وہیں موجود ہو تو وبا سے بھاگنے کے لیے تم وہاں سے نکلو بھی مت۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مقام سرغ سے واپس آ گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6973۔ شعیب نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے عامر بن سعد بن ابی وقاص نے کہ انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے سنا۔ وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ ایک عذاب ہے جس کے ذریعے بعض امتوں کو عذاب دیا گیا تھا، اس کے بعد اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے اور وہ کبھی چلا جاتا ہے اور کبھی واپس آ جاتا ہے۔ بس جو شخص کسی سرزمین پر اس کے پھیلنے کے متعلق سنے تو وہاں نہ جائے، لیکن اگر کوئی کسی جگہ ہو اور وہاں یہ وبا پھوٹ پڑے تو وہاں سے بھاگے بھی نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6974۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے اکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے حبا کو واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو اپنی قائے کو خود چاٹ جاتا ہے، ہمارے لیے بری مثال مناسب نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6975۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفعہ کا حکم ہر اس چیز میں دیا تھا جو تقسیم نہ ہو سکتی ہو، بس جب حد بندی ہو جائے اور راستے الگ الگ کر دیے جائیں تو پھر شفعہ نہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ شفعہ کا حق پڑوسی کو بھی ہوتا ہے، پھر خود ہی اپنی بات کو غلط قرار دیا اور کہا کہ اگر کسی نے کوئی گھر خریدا اور اسے خطرہ ہے کہ اس کا پڑوسی حق شفاء کی بنا پر اس سے گھر لے لے گا تو اس نے اس کے 100 حصے کر کے ایک حصہ اس میں سے پہلے خرید لیا اور باقی حصے بعد میں خریدے، تو ایسی صورت میں پہلے حصے میں تو پڑوسی کو شفاء کا حق ہوگا، گھر کے باقی حصوں میں اسے یہ حق نہیں ہوگا، اور اس کے لیے جائز ہے کہ یہ ہیلا کرے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 6976۔ عمر بن شرید نے بیان کیا کہ مسعور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے میرے مونڈھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ پھر میں ان کے ساتھ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے یہاں گیا تو ابو رافع نے مسعور سے کہا، کیا تو اسے نہیں کہتا کہ مجھ سے یہ میرا گھر خرید لے؟ اس نے کہا کہ اس کا 400 سے زیادہ میں نہیں دے سکتا اور وہ بھی قسطوں میں دوں گا۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ مجھے تو اس کے 500 نقد مل رہے تھے اور میں نے انکار کر دیا۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ پڑوسی زیادہ مستحق ہے تو میں اسے تمہیں نہ بیچتا۔ علی بن عبداللہ مدینی نے کہا، میں نے سفیان بن عینہ سے اس پر پوچھا کہ معمر نے اس طرح نہیں بیان کیا ہے۔ سفیان نے کہا، لیکن مجھ سے تو ابراہیم بن میسرہ نے یہ حدیث اسی طرح نقل کی۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ شفیع کو حق شفاع نہ دے تو اسے ہیلہ کرنے کی اجازت ہے، اور ہیلہ یہ ہے کہ جائیداد کا مالک خریدار کو وہ جائیداد ہبہ کر دے، پھر خریدار یعنی موہوب لے اس ہبہ کے معاوضے میں مالک جائیداد کو 1000 درہم مثلاً ہبہ کر دے۔ اس صورت میں شفیع کو شفاع کا حق نہ رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6977۔ ابراہیم بن میسرہ نے بیان کیا، ان سے عمر بن شرید نے، ان سے ابو رافع نے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ان کے ایک گھر کی 400 مثقال قیمت لگائی تو انہوں نے کہا کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے نہ سنا ہوتا کہ پڑوسی اپنے پڑوس کا زیادہ مستحق ہے تو میں اسے تمہیں نہ دیتا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی گھر کا حصہ خریدا اور چاہا کہ اس کا حق شفاع باطل کر دے تو اسے اس گھر کو اپنے چھوٹے بیٹے کو ہبہ کر دینا چاہیے، اب نابالغ پر قسم بھی نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6978۔ ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بنی سلیم کے صدقات کی وصولی کے لیے عامل بنایا۔ ان کا نام ابن الطبیعہ تھا۔ پھر جب یہ عامل واپس آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حساب لیا، اس نے سرکاری مال علیحدہ کیا اور کچھ مال کے نسبت کہنے لگا کہ یہ مجھے تحفے میں ملا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، پھر کیوں نہ تم اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھے رہے، اگر تم سچے ہو تو وہیں یہ تحفہ تمہارے پاس آ جاتا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اما بعد، میں تم میں سے کسی ایک کو اس کام پر عامل بناتا ہوں جس کا اللہ نے مجھے والی بنایا ہے۔ پھر وہ شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہارا مال ہے اور یہ تحفہ ہے جو مجھے دیا گیا تھا۔ اسے اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھا رہنا چاہیے تھا تاکہ اس کا تحفہ وہیں پہنچ جاتا۔ اللہ کی قسم، تم میں سے جو بھی حق کے سوا کوئی چیز لے گا وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس چیز کو اٹھائے ہوئے ہوگا۔ میں تم میں ہر اس شخص کو پہچان لوں گا جو اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اونٹ اٹھائے ہوگا جو بلبلا رہا ہوگا، یا گائے اٹھائے ہوگا جو اپنی آواز نکال رہی ہوگی، یا بکری اٹھائے ہوگا جو اپنی آواز نکال رہی ہوگی۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھایا یہاں تک کہ آپ کے بغل کی سفیدی دکھائی دینے لگی اور فرمایا، اے اللہ، کیا میں نے پہنچا دیا؟ یہ فرماتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میری آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6979۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی اپنے پڑوسی کا زیادہ حقدار ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ اگر کسی شخص نے ایک گھر 20,000 درہم کا خریدا تو شفاع کا حق ساقط کرنے کے لیے یہ ہیلہ کرنے میں کوئی قباحت نہیں کہ مالک مکان کو 9,999 درہم نقد ادا کرے، تکملے میں جو باقی رہے یعنی 10,000 اور 1 درہم، اس کے بدل مالک مکان کو 1 دینار اشرفی دے دے۔ اس صورت میں اگر شفیع اس مکان کو لینا چاہے گا تو اس کو 20,000 درہم پر لینا ہوگا، ورنہ وہ اس گھر کو نہیں لے سکتا۔ ایسی صورت میں اگر بیع کے بعد یہ گھر بائع کے سوا اور کسی کا نکلا تو خریدار بائع سے ہی وہی قیمت پھر لے گا جو اس نے دی ہے، یعنی 9,999 درہم، اور 1 دینار 20,000 درہم نہیں پھیر سکتا، کیونکہ جب وہ گھر کسی اور کا نکلا تو اب وہ بیع صرف جو بائع اور مشتری کے بیچ میں ہو گئی تھی باطل ہو گئی، تو اصل دینار پھر نہ لازم ہوگا نہ اس کے ثمن، یعنی 10,000 اور 1 درہم۔
اگر اس گھر میں کوئی عیب نکلا لیکن وہ بائع کے سوا کسی اور کی ملک نہیں نکلا تو خریدار اس گھر کو بائع کو واپس اور 20,000 درہم اس سے لے سکتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا تو ان لوگوں نے مسلمانوں کے آپس میں مکر و فریب کو جائز رکھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے مسلمان کی بائع میں جو مسلمان کے ساتھ ہو نہ عیب ہونا چاہیے، یعنی بیماری، نہ خباثت، نہ کوئی آفت۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6980۔ ابراہیم بن میسرہ نے بیان کیا ان سے عمر بن شرید نے کہ ابو رافع رضی اللہ عنہ نے سعد بن مالک رضی اللہ عنہ کو ایک گھر 400 مثقال میں بیچا اور کہا کہ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ پڑوسی حق پڑوسی کا زیادہ حقدار ہے تو میں آپ کو یہ گھر نہ دیتا اور کسی کے ہاتھ بیچ ڈالتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6981۔